جو بندے دنیا میں رہ کر بہت سی اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں اور ہر طرح کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، ایک بندے کو جو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے وہ بندگی نہ کرتے ہوئے اپنے اندر بندگی کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذہن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور انسانیت کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا بدل ڈالے کہ وہ ظلم کو ظلم نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بلکہ ظلم کی طرف، گناہ کی طرف، برائیوں کی طرف، حق تلفی کی طرف، دیگر تمام قسم کے غلطیوں کی طرف وہ پڑا ہوا ہو، وہ اپنے آپ کو سوچ رکھا ہو کہ میں تو دنیا کی زندگی کو ایک دم میں نے مقصد کے خلاف گزاری ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو ایسے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ بندہ نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اس طرح کی انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہے، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہے، دنیا میں ایسے وہ زندگی گزار رہا ہے کہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے رب کا کوئی خوف بھی ہے، بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے اور ہر قسم کی غلطیوں اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ سوچ کر رکھا ہے کہ اب میری بخشش کہیں نہیں ہو سکتی، جو نا امید ہو چکا ہے۔ ایسے ہی نا امیدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امید کی کرن پیدا کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہم تمام بندوں کو یہ امید بدھی کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت تمام مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اپنی ذات کے متعلق یہ بات لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، اسی غلبہ رحمت کی وجہ سے اللہ ایک نافرمان کو بھی کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، دنیا کی زندگی کے ساز و سامان عنایت کرتا ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قصے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول اتنا ہم بندوں پر ہوتا ہے، ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو، اللہ کی مہربانیوں کو، عنایات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی ذات پر
ظلم کو حرام کیا، لہذا اے بندو تم بھی دوسروں پر ظلم مت کرو۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، اگر میں کسی کو ہدایت دوں تو وہی ہدایت پر رہے گا، اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اسی طریقے سے اور بھی فرمایا کہ اے میرے بندو تم بھوکے رہو گے اگر میں کھانا نہ کھلاؤں، لہذا اگر تم بھوکے ہو تو تم مجھی سے مانگو، کیونکہ میں ہی تم کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اور اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو، لیکن لباس دینے والا، سنو، لباس دینے والا میں ہوں، لہذا لباس مجھی سے مانگو، کیونکہ میں ہی تمہیں لباس پہناتا ہوں، اور لباس کے پہننے کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہے، ان چیزوں کو میں تمہیں عنایت فرماتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگا کرو۔ اے میرے بندو تم کیا کرتے تھے؟ گناہ میں تھے، اور گناہ گاروں کو بخشنے والا میں ہوں، لہذا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ استغفار کرو اور مجھ سے بخشواؤ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، جگہ جگہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ اللہ تمام بندوں کو اس کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہتا ہے، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کس راستے پر چل رہے ہو، تم راہ بھی دیکھو کس راہ پر جا رہے ہو، کیا وہ راہ اللہ کی راہ ہے؟ کیا اللہ تمہیں جو کھلاتا ہے، کیا اللہ تمہیں جو پہناتا ہے، کیا اللہ جو تمہیں عقل و دانائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا اللہ جو تمہیں سلاتا ہے، جو تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور بے پناہ رحمتوں میں اللہ کی تم ہو، کیا ان کی مہربانی کو تم یاد نہیں کرتے؟ یاد کرو، میری تم پر ہر وقت مہربانی ہوتی رہتی ہے، ان مہربانیوں کو اگر یاد کرو تو ذرہ برابر بھی تم میری نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف ثقفی، دنیا جانتی ہے کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، جب وہ موت کے مرض میں مبتلا ہوا، مرض الموت میں مبتلا ہوا، تو اس پر بہت حیرانی، پریشانی، بڑی سختی رہی، اور اس کو بہت حیرانی کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماں نے کہا کہ یہ تمہارے برے کرتوت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ایسی سختی تمہیں موت کے وقت لائق ہے۔ اتنے میں اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی امی سے کہا، اماں سے کہا کہ اماں اگر میرا معاملہ یعنی فیصلہ تمہیں سپرد کر دیا جائے تو تم میرے لیے کیا فیصلہ کرو گی؟ جنت کا فیصلہ کرو گی کہ جہنم کا فیصلہ کرو گی؟ ماں نے فوراً بولا میں جنت کا فیصلہ کروں گی۔ فوراً حجاج نے کہا سن میری ماں کہ تجھ سے بھی زیادہ میرا خدا مجھ پر مہربان ہے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی، لوگوں سے کہلوا دیا کہ اے لوگو، حجاج بن یوسف کو برا مت کہنا، ہاں اللہ کی مہربانی پر اس کا بہت اعتقاد ہے، امید ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے اور اللہ کی مہربانی کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی اللہ کی راہ سے، اللہ کے حکموں کے علاوہ چل رہی ہے، راہ سنت سے ہٹی ہوئی ہے، راہ اسلام سے کٹی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں لگا رکھا ہے، تو اب سے ہمیں اللہ پر، اللہ کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، راہ اسلام کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ کی مہربانی کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی مہربانی کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر اتنا مہربان ہے، ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
امید ہے کہ ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی یقیناً راہ اسلام کی طرف جائے گی۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتوں سے ہم مکمل طور پر لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جگہ عنایت فرمائے گا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی ایک رحمت کو کیڑوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، دنیا کی اور چیزوں پر اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، اور 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ ابھی جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے مروی حدیث کو پیش کیا، اس میں خود آخری کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، رحمت کا غلبہ نہ ہوتا، رحمت کی زیادتی نہ ہوتی، ہم اور آپ دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں پاتا، کیونکہ ہر ایک سے انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اسی رحمت کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی جو مہربانیاں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ امید ہے کہ ہم سب اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم اللہ کی رحمت کو امید کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔